السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کریں، اور اللہ رب العزت آپ سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو یاد دہانی رکھوائیں کہ آپ نے اپنے رمضان کے روزوں کی خصوصی عبادات کے بعد جو دعائیں مانگنی ہیں ان میں میرا نام بھی انشاءاللہ العزیز آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے انشاءاللہ العزیز ہم آج 9واں پارہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق اور سچ بات بولنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جہاں کہیں غلطی کوتاہی ہو جائے اللہ رب العزت ہماری پکڑ نہ کریں، ہمیں معاف کر دیں، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے واسطے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو ہمارے لیے ہادی بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء احمد مجتبیٰ آمنہ کے لال عرب کے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہوں، جنہوں نے یہ بھلائیوں والا دین ہم تک پہنچایا۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، لَنُخْرِجَنَّکَ یا شعیب والذین آمنوا معک من قریاتنا او لا تعودن فی ملاتنا، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یا تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، اولو کنا کارہین، کہ ہم اسے یعنی تمہارے دین کو برا سمجھتے ہوں تب بھی ہم ایسا کریں گے۔ قد افترینا علی اللہ کاذبا ان عدنا فی ملاتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، اگر ہم دوبارہ تمہارے دین میں واپس پلٹ آئیں تو بلا شبہ ہم نے اللہ پر جھوٹی تہمت لگائی، جبکہ اللہ نے اس دین سے ہمیں نجات عطا فرما دی۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ، فرمایا کہ یہ ناممکن ہے کہ ہم اس دین میں دوبارہ لوٹ آئیں، ہاں اگر ہمارا رب چاہے تو وہ ہمیں دوبارہ لے جا سکتا ہے۔ واسع ربنا کل شیء علم علی اللہ توکلنا، ہمارے رب کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور آپ تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ان کے برے اعمال کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں اس گناہ سے رک جانے کا کہا، لوگوں کا ناحق مال کھانے سے باز آنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی نصیحت کی، تو کہنے لگے کہ اے شعیب، کیا تمہیں تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کو معبودوں کو چھوڑ دیں اور اپنے مال اپنی مرضی سے چلانا چھوڑ دیں؟ شعیب علیہ السلام پھر بھی اپنی قوم کی خیر خواہی چاہتے تھے۔ انہوں نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، جس پر ان کی قوم برہم ہو گئی اور ان کو دھمکیاں دینے لگی کہ یا تو واپس دین میں آ جاؤ یا ہم تمہیں اور تم پر ایمان لانے والوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے یہ سنا تو کہنے لگے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی ہو اور شرک کی دلدل سے نکالا ہو، اس کے یہ شایان شان نہیں کہ وہ دوبارہ اسی دلدل میں چلا جائے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور کہا شعیب کی قوم کے کافر سرداروں نے کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کرو گے تو یقیناً تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ اب جہاں شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی تبلیغ کر رہے تھے، اسلام کو طرف لانے کی، ان کو سیدھی راہ پر لانے کی، تو قوم کے سردار لوگوں کو ان کے راستے سے ہٹانے کے لیے قسمیں کھا کر ان کو یقین دلا رہے تھے کہ اگر تم نے شعیب کی بات مانی تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ کفار اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانَ
کأن لم یغنوا فیہا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا ان کی یہ حالت ہو گئی گویا وہ کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا آخرکار وہی خسارہ اٹھانے والے تھے۔ فتولی عنہم وقال یا قومی لقد ابلغتکم رسالت ربی، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے منہ موڑ کر چلے گئے اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے احکامات پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی بھی کی تھی، اب میں کافر قوم پر کیوں افسوس کروں۔ جب قوم شعیب نے دعوت توحید و اصلاح قبول کرنے سے انکار کیا، مسلمانوں کو شہر بدر کرنے کی دھمکی دی، تو شعیب علیہ السلام نے ان کی طرف سے نا امید ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بن کفار اور مسلمانوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمان قوم کو ہلاک کرنے کے لیے ایسی بارش بھیجی جس میں آگ کے شرارے تھے، استغفر اللہ۔ ایک زوردار چیخ اٹھی، ان کے قدموں تلے زمین ہلنے لگی، سب دیکھتے ہی دیکھتے مر گئے، ایسے ہو گئے جیسے وہاں پہ پہلے ان کا وجود ہی نہ تھا۔ شعیب علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو ان کی لاشوں کو دیکھ کر فرمایا کہ اے میری قوم، میں نے تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، تمہارے ساتھ خیر خواہی کا جو تقاضا تھا وہ پورا کر دیا تھا، لیکن تم نے پھر بھی کفر کی راہ اختیار کی، اس لیے مجھے تمہارا یہ انجام دیکھ کر بالکل افسوس نہیں ہوا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلہا بالباساء والضراء لعلہم یضرعون، ہم نے جب بھی کسی بستی میں اپنا کوئی نبی بھیجا وہاں کے رہنے والوں کو تنگی اور مصیبت میں مبتلا کیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ ثم بدلنا مکان سیئات الحسنۃ، پھر ہم نے اس بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ملی اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا کو بھی تنگی اور راحت دونوں پیش آئیں۔ فاخذناہم بغتاتاً وہم لا یشعرون، اور پھر ہم نے اس بستی والوں کو اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہو سکی۔ ولو ان اہل القری آمنوا، اور اگر بستیوں کے رہنے ایمان ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کھول دیتے، لیکن انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے برے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ ان آیات مبارکہ میں ان تمام سابقہ امتوں کا تذکرہ ہے جن کی طرف انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے گئے، انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا، اس کے بدلے میں اللہ عز و جل نے انہیں محتاجی اور بیماری میں مبتلا کر دیا تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اس کے حضور گر گڑائیں۔ لیکن جب ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے، جب وہ ان نعمتوں میں مگن ہو گئے تو ان پر اللہ رب العزت کا اچانک ایسا عذاب آیا کہ انہیں اس کا گمان بھی نہ تھا۔ افآمن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا پھر بھی ان کی بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں۔ افآمن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن کے وقت آ جائے اور وہ کھیل کود میں مشغول ہوں۔ افآمنوا مکر اللہ، کیا وہ کفار اللہ کی پکڑ سے بے فکر ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، بلا شبہ اللہ کی پکڑ سے بے فکر وہی لوگ ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہوں۔ اولم یہد للذین یارثون الارض من بعد اہلہا، اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کے بعد انہیں یہ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیں؟ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان کے دلوں پر مہر لگا دیں اور پھر وہ کوئی خیر کی خبر سن ہی نہ پائیں۔ ان آیات مبارکہ میں کافر، فاسق اور نافرمان قسم کے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ کیا انہیں اپنی نافرمانی کی وجہ سے ڈر نہیں لگتا؟ ان پر رات کو سوتے وقت اللہ کا عذاب آ جائے اور وہ سوئے کے سوئے رہ جائیں، یا دن دہاڑے عذاب آ جائے جب وہ کھیل کود میں مصروف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب تو کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اس لیے انہیں عذاب الہی سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی اقوام کے عبرتناک واقعات سے موجود لوگوں کے لیے یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ اگر اللہ عز و جل چاہے تو گناہوں کی وجہ سے انہیں بھی برباد کر دے۔ یہ آیت مبارکہ ہم سب کے لیے بھی ایک تنبیہ ہے، ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، سابقہ ہلاک ہونے والی اقوام کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ممکن ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی سبب پکڑ لیں، ہمارے دلوں پر بھی مہر لگا دیں۔ ہمیشہ اللہ رب العزت کی پکڑ سے حفاظت کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ آج جو ہم جن وباؤں میں گھرے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے،
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان وبا سے بچا لے، اللہ تعالیٰ اس وبا کو نیست و نابود کر دے، آمین۔ تلک القری نقص علیک من انبائہا، اے نبی یہ چند بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں، اور یقیناً ان کے پاس آنے والے رسول معجزات لے کر آئے۔ فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، پھر کیا چیز جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، ایمان لانے والے نہ بنے، اللہ اسی طرح کفار کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وما وجدنا لی اکثرہم من عہد وان وجدنا اکثرہم لفاسقون، اور ہلاک ہونے والوں میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے عہد کا پابند نہیں پایا، اور ان میں اکثر کو ہم نے فاسق ہی پایا۔ فرمایا اس آیت میں عہد سے الستو بربکم والا عہد مراد ہے، یعنی عالم ارواح میں توحید پر قائم لیا گیا عہد۔ حدیث قدسی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کو توحید پر پیدا کیا، پھر شیطان ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے ہٹا دیتا ہے اور ان پر میری حلال کی ہوئی چیز حرام کر دیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، پھر انبیاء علیہ السلام کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور ان کے درباریوں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے ان کی نشانیوں کے ساتھ ناانصافی کی، پس دیکھیے ان فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرعون بلا شبہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق، مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کے متعلق صرف سچی بات کہوں، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہوں، لہٰذا تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ کالا ان کنت جئت بآیاتی فاتی بہا ان کنت من الصادقین، فرعون کہنے لگا اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ لے آؤ، اگر لے آئے ہو تو اس کو پیش کر دو۔ مصر کے حکمران کو فرعون کہا جاتا تھا۔ انہی حکمرانوں سے ایک حکمران کے پاس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا آمنا سامنا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی، فرمایا کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے جو کائنات کی ہر چیز کا خالق اور بادشاہ ہے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے، ظلم سے باز آنے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کی دعوت دی۔ فرعون نے یہ دعوت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور دو ٹوک کہنے لگا کہ تمہارا مطالبہ ناقابل تسلیم ہے، میں تم کو رسول نہیں مانتا، تمہارا مطالبہ نہیں پورا کر سکتا، اگر سچے ہو تو رسالت پر کوئی دلیل لے کر آؤ، پیش کرو۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ فوراً ایک اژدہا بن کر ظاہر ہو گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور گریبان سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا ہوا تھا۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، وہ ایک خوفناک اژدہا بن کر ظاہر ہوا اور منہ پھاڑ کر فرعون کی طرف لپکنے لگا۔ فرعون گھبرا کر تخت سے کود پڑا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا اس بلا سے مجھے بچاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ترس کھا کر اسے پکڑ لیا تو وہ پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دوسرا معجزہ دکھایا، اپنا گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا، جو کسی بیماری یا عیب کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی طرف سے معجزہ تھا۔ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دور کی مناسبت سے معجزات دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا زور تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے معجزہ عطا فرمایا جسے دیکھ کر بڑے بڑے جادوگر حیران رہ گئے۔ قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم، قوم فرعون کے سرداروں نے کہا بے شک یہ تو بڑا ہی ماہر جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دینا چاہتے ہیں، تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، لوگوں نے کہا کہ ابھی اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے دیں اور ہر شہر میں اپنے نمائندے بھیج دیں۔ یا تو کا بکل ساحر علیم، جو ہر شہر سے سارے ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ فرعون کے ہوش و حواس درست ہوئے، تخت پر بیٹھا تو درباریوں سے کہنے لگا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ درباریوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔
آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، اس کا غلبہ کیسے روکا جائے، اگر لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے تو ہماری حکومت چلی جائے گی، کسی تدبیر نے ان کا زور توڑا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ کر ان کا خیال یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ماہر جادوگر ہیں۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا چرچا تھا، اسی وجہ سے انہیں یہ ترکیب سوچی کہ جب ان کا بڑے بڑے جادوگروں سے مقابلہ ہوگا تو یہ ہار جائیں گے۔ بالآخر فیصلہ کیا کہ ملک کے تمام شہروں سے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر کے ان کا مقابلہ کرایا جائے، اور اسی مقصد کے لیے ہر شہر میں اپنے 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 قاصد روانہ کر دیے۔ وجاء سحرۃ فرعون قالوا انا لنا لا اجر ان كنا نحن الغالبین۔ ہر شہر سے جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو یقیناً ہمیں اس کا انعام ملے گا۔ قال نعم انکم لمن المقربین۔ فرعون نے کہا بے شک تم میرے مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے مقابلے سے پہلے فرعون سے اس بات کا اقرار کروایا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں انعام بھی دیا جائے گا۔ فرعون نے وعدہ کیا کہ تمہیں نہ صرف منہ مانگا انعام ملے گا بلکہ تم خاص شاہی نظر کرم کے حقدار ہو جاؤ گے، شاہی دربار کے رکن بنا لیے جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ کہنے لگے جادوگر کہ موسیٰ آپ پہلے جادو دکھاؤ گے یا ہم لوگ اپنا جادو دکھائیں؟ قال القوا فلما القوا سحروا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پہلے اپنا جادو دکھا دو۔ پس جب انہوں نے اپنا جادو پیش کیا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور لوگوں کو لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپوں سے ڈرایا، اور وہ جادوگر اپنی طرف سے بہت بڑا جادو لائے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ آپ بھی اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیں۔ پس وہ اچانک اژدہا بن کر ان سانپوں کو نگلنے لگا جو وہ جادوگر بنا کر لائے تھے۔ فرمایا جب میدان میں موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا آمنا سامنا ہوا تو جادوگروں نے موسیٰ سے پوچھا کہ ابتدا تم کرتے ہو یا ہم کریں؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا پہلے تم جادو دکھاؤ پھر ہم اللہ کی قدرت دکھائیں گے۔ جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں لاٹھیاں میدان میں ڈال دیں جو ان کی جادو کی وجہ سے دوڑتی ہوئی معلوم ہونے لگی۔ لوگوں کو لگا کہ وہ سانپ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ہلکا سا خوف پیدا ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ تم ڈرو نہ، تم غالب رہو گے، جو عصا آپ کے ہاتھ میں ہے اسے زمین پر ڈال دو۔ جادوگروں کے تمام جانور ہڑپ ہو جائیں گے، انہوں نے جو کچھ دکھایا وہ ایک دھوکہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا زمین پر ڈالا تو عصا ایک اژدہا بن گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں اور رسیوں کو ایک ایک کر کے نگل لیا اور سارا میدان صاف کر دیا۔ ما کانوا یعملون فغلبوا ہنالک وانقلبوا صاغرین۔ کیا تھا وہ؟ آخر کار حق غالب آ گیا، جو کچھ جادوؤں نے کیا وہ باطل ملیا میٹ ہو گیا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ السَّاجِدِينَ۔ سارے کے سارے جادو سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین۔ کہنے لگے کہ ہم کائنات کے رب پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرمایا جب یہ سب کچھ ہوا، حق غالب آ گیا باطل کے اوپر، تو یہ معاملہ دیکھ کر جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی جادو نہیں ہے، قدرت الہی کا معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ سب اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان اذن لکم۔ فرعون نے کہا تم میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہ تمہاری بہت سوچی سمجھی سازش تھی جو تم نے مل کر اس شہر میں کی تاکہ تم شہر کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو۔ فسوف تعلمون، تم ان قریب اس کا انجام جان لو گے۔ لا اقاتی ان ایدیاکم وارجلکم من خلاف ثم لا اصلیبنکم اجمعین۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون۔ جادوگروں نے کہا بے شک اپنے رب ہی کی طرف لوٹ جائیں۔ فرعون نے جب اپنی اتنی عبرتناک شکست دیکھی تو لوگوں کو تسلی دینے اس غم کا اثر دور کرنے کے لیے جادوگروں کو قتل کی دھمکیاں دیں۔ ان پر الزام لگایا کہ تم سب نے خفیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی ہے، یہ سازش کی ہے مل کے۔ تم ظاہری طور پر موسیٰ کے مقابلے میں آ کر ہار جاؤ گے، پھر سب سامنے اس پر ایمان لے آؤ گے۔ تمہاری اس سازش سے متاثر ہو کے لوگ بھی موسیٰ کا دین اختیار کریں گے۔ ایمان نہ لانے والے لوگوں کو تم اپنی سازش سے شہر سے نکال دو گے۔ حقیقت میں تم اور موسیٰ سب ملے ہوئے ہو۔
کہنے لگا کہ موسیٰ تمہارا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو. کہتا ہے میں تم لوگوں کی ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور پھر تمہیں پھانسی کے تختے پر لٹکا دوں گا. وَمَا تَنْقِمُوا مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا. اے فرعون تو ہمیں صرف اس بات کی سزا دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے. جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئی. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفانا مسلمین. اے ہمارے رب ہمیں صبر کی توفیق عطا کیجئے اور ہمیں حالت اسلام میں موت دیجئے. فرعون نے جب موسیٰ پر ایمان لانے والوں کو قتل کی دھمکی دی تو ایمانی جذبے میں آ کے انہوں نے فرعون کو جواب دیا کہ ہمارے رب کی نشانیاں پہنچ گئیں تو ہم ایمان کیوں نہ لائیں. پھر انہیں خیال آیا کہ کہیں اس مشکل گھڑی میں ہمارے قدم نہ ڈگمگا جائیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرنے لگے کہ اے ہمارے رب ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائیے، دین پر ثابت قدم رکھیے. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا. قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی آزاد چھوڑ دیں گے تاکہ ملک میں فساد پھیلائیں اور آپ اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ فرعون نے کہا ہم ان کے نومولود بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور بچیوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم ان پر مکمل غلبہ رکھتے ہیں. فرعون کے دربار میں جو قطبی سردار تھے انہوں نے فرعون کے سامنے شرط رکھ دی. انہوں نے فرعون کے سامنے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا کہ اگر آپ انہیں ان کی حالت پہ چھوڑ دیں گے تو یہ ملک میں بدامنی اور فساد اور بغاوت پھیلا دیں گے. عقل کا تقاضا ہے کہ سیلاب کو آنے سے پہلے اس کو روکنے کی کوشش کر لیں، ورنہ جب سیلاب آ جائے گا تو اسے روکا نہیں جا سکے گا. فرعون نے جب یہ بات سنی تو بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون دوبارہ جاری کر دیا. ایک مرتبہ پھر بنی اسرائیل کو کڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کے ہاں پیدا ہونے والا ہر لڑکا قتل کر دیا جائے لیکن لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے. اس سے قبل بھی بنی اسرائیل پر یہ آزمائش موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آئی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے تو فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا. فرعون چاہتا تھا اس قسم کا کوئی بچہ پیدا ہی نہ ہو جو زوال حکومت کا باعث بنے. اگر پیدا ہو تو اسے مار ڈالا جائے. اس وقت اس ظالم نے کچھ وقت کے لیے یہ خونی قانون بنی اسرائیل پر لاگو کر دیا تھا. ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے، ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے. مگر اسی خونی قانون کی مدت میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی قاتل کے گھر میں پلے بڑے اور جوان بھی ہوئے. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کرو، بے شک یہ زمین اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے. قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکالیف دی گئیں، آپ کے آنے کے بعد بھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور اس کی جگہ تمہیں اس سرزمین کا مالک بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو. فرمایا اللہ عز و جل نے فرعون کے مظالم اور تکبر کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو صبر و تحمل کی تلقین کی. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں آپ کی آمد سے قبل بھی اسی طرح تکلیف دی گئی اور آپ کی آمد کے بعد بھی اسی طرح تکلیف دی گئی، ہماری زندگیوں میں تو کوئی فرق نہ آیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اللہ کا فرمان انتہائی سچا ہے، تمہارا انجام اچھا ہوگا. نازک وقت میں اس سے مدد مانگو اور صبر و تحمل سے کام لو، اللہ تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنا دے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کی پیداوار میں کمی کے ذریعے آزمایا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. پھر فرمایا کہ فرعون اور اس کی قوم جب موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ پر اپنی خدائی دعوے، شرک کے ارتکاب اور ظلم و ستم سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی معیشت تنگ کر دی، بارشیں روک دیں جس سے کھیتی اور پھلوں کی پیداوار کم ہو گئی اور قحط سالی آ گئی. اس کے علاوہ بھی انہیں مختلف مصائب میں گرفتار کر دیا تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے آئیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کی پیداوار میں کمی کے ذریعے آزمایا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. فَإِذَا جَاءَتْهُمْ حَسَنَةٌ قَالُوا لَنَا. پھر جب قوم فرعون پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی،
جب انہیں کوئی بدحالی آتی تو کہتے یہ موسیٰ اور اس کی ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہے. یاد رکھو اللہ کے ہاں ان کی اپنی نحوست یعنی قوم فرعون کی اپنی نحوست ہے. اکثرہم لا یعلمون لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے. وقالوا مہما تاتینا بھی من آیاتن، اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ہمیں سحر زدہ کرنے کے لیے جو بھی نشانی لے آؤ ہم پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. فارسلنا علیہم طوفانا، اور ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کا عذاب واضح نشانیوں کے طور پر بھیجا، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم ہی تھے. ولما واقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اور جب ان آل فرعون پر کوئی عذاب آتا تو کہتے ہیں موسیٰ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں جیسا کہ آپ سے دعا کی قبولیت کا اس نے عہد کر رکھا. اگر آپ یہ دعا عذاب ہم سے دور کر دیں تو ہم آپ پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو رہا بھی کر دیں گے. فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل، اور پھر جب ہم نے ان میں سے ایک مقررہ وقت تک جس تک انہیں پہنچنا تھا اس عذاب کو ہٹا لیا تو وہ اس کی بد شکنی کرنے لگے. قوم فرعون کی اس سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر موجود آفات میں مزید اضافہ کیا. پہلے انہیں قحط سالی سے دوچار کیا، اب ان پر مختلف قسم کی مزید آفات ڈالیں. ان پر طوفان کا عذاب آیا جس سے ان کی فصلیں تباہ ہو گئیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر التجا کرنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے، پھر ہم آپ کو اپنا رسول تسلیم کر لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور طوفان رک گیا. جب طوفان رک گیا اور فصلیں محفوظ ہو گئیں تو اپنے وعدے سے پھر گئے. پھر ان تیار فصلوں پر اللہ تعالیٰ نے ٹڈیاں بھیج دیں تو دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، ان سے دعا کی دوبارہ درخواست کی. موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد جب اللہ عز و جل نے نجات دے دی تو غلہ کاٹ کر گھروں میں محفوظ کر لیا اور پھر تکبر کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر غلے میں سسری کا عذاب بھیج دیا جس سے غلہ تباہ ہونا شروع ہو گیا. پھر قوم فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی. جب اللہ تب سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے یہ آفت بھی ہٹا دی تو دوبارہ اپنی اسی پرانی روش پر آ گئے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مینڈکوں کی اتنی کثرت کر دی کہ وہ برتنوں اور دسترخوانوں میں رکھے ہوئے کھانوں میں بھی گھس جاتے. استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر جب یہ لوگ پانی پینے لگتے تو وہ پانی بھی خون بن جاتا. استغفر اللہ استغفر اللہ. فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین. پھر ہم نے قوم فرعون سے بدلہ لیا اور انہیں دریا میں غرق کر دیا کیونکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے. فرمایا ظالم و جابر کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں برا اور عبرتناک ہے. بنی اسرائیل پر جب ظلم و ستم ہوا، ان کی انتہا ہو گئی تو اللہ نے فرعون اور اس کی لشکر کی ہلاکت کا فیصلہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے 40 سال تک جدوجہد کی. آخر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے کوچ کریں. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے رخصت ہوئے تو فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا. بنی اسرائیل بحر احمر پر پہنچے. فرعون کو اپنے پیچھے دیکھ کر ڈر گئے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے شکوہ کرنے لگے کہ اب ہم یہاں ہلاک ہو جائیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام قوم کو تسلی دے رہے تھے کہ اللہ سے امید اچھی رکھو، اللہ اپنے بندوں کو ہلاک نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنا عصا دریا پر مارے. جب عصا دریا پر مارا تو دریا میں بنی اسرائیل کے لیے 12 راستے پار بن گئے، وہ پار ہو گئے. فرعون نے ان کی دیکھا دیکھی اپنا لشکر بھی ان راستوں پر اتارا. جب وہ لشکر سمیت دریا کے بیچ آ گئے تو دریا دوبارہ رواں ہو گیا اور اسی طرح فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا. غرق ہوتے وقت اس نے ایمان کا اقرار کیا اور کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، مگر اس وقت اس کا ایمان لانا بے سود تھا. جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں کیچڑ ڈال دی اور فرمایا تمہیں اب خیال آیا جب تم اپنی موت دیکھ رہے ہو، اس سے پہلے تو تم نافرمانیاں کر رہے تھے. فرعون کو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے کئی موقع فراہم کیے لیکن وہ ایمان نہ لایا. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ، اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے سرزمین کی مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے. اور اے نبی آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا، اس لیے انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی بنائی ہوئی چیزوں سمیت اونچی عمارتیں اور محلات تباہ و برباد کر دیے.
وجاوزنا بھی بنی اسرائیل البحر فآتوا علی قوم یعکفون، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا عبور کرا دیا تو ان کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت میں مصروف تھی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جس طرح ان کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، یقیناً تم بڑی نادان قوم ہو۔ ان ہؤلاء متبرن ما ہم فیہ و باطل ما کانوا یعملون، بے شک یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یقیناً وہ تباہ و برباد ہوگا، ان کا یہ سارا کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا جب بنی اسرائیل دریا سے پار ہو گئے تو انہوں نے ایک شہر میں کچھ لوگوں کو بتوں کی عبادت میں مصروف دیکھا۔ ان میں سے چند جاہل لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی عظیم الشان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے ان معبودوں کی طرح ایک مجسمہ بنا دے تاکہ ہم اس کی عبادت کر کے اپنے اصلی معبود کو پالیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کوئی شبہ نہیں تھا، صرف جہالت کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ ان کے نزدیک بھی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کی وہ تعظیم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اللہ کی شان و عظمت سے تم ناواقف ہو؟ نماز، دعا، خشوع و خضوع، خوف، امید، طواف، رکوع، سجود، یہ سب عبادات میں شامل ہیں۔ اس قسم کی ہر عبادت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے اور براہ راست صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دلائی جو تمہیں بڑی سخت تکالیف پہنچاتے تھے۔ یقاتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ بنی اسرائیل کی طرف سے مجسمے کی فرمائش میں موسیٰ نے جواب دیا تمہیں اللہ کی عظمت کا خیال نہیں ہے؟ اللہ نے تم پر کتنے احسان کیے، تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور معبود کی تلاش کرتے ہو، نہ تم کو اس قسم کا مطالبہ کرنا نہیں چاہیے۔ سچے معبود کے سوا کون دوسرا عبادت کے لائق ہے؟ اللہ کی خصوصی عبادت کرو۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور وہ اتنی راتیں طور پر پہاڑ پر عبادت میں گزارے، پھر مزید 10 راتوں کا اضافہ کر کے اسے پورا کیا۔ اسی طرح اس کے رب کا مقرر کردہ وقت پورے 40 رات کا ہو گیا۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری غیر موجودگی میں میری قوم کا انتظام تم سنبھالنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد پھیلانے والوں کی راہ پر مت چلنا۔ بنی اسرائیل کو جب طور سینا کے قریب ایک جگہ آباد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شریعت نازل کرنا چاہی تاکہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ کوہ طور پر جا کر 40 دن تک عبادت کریں، وہی الہی کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اسی پہاڑ پر کلام بھی فرمایا اور بطور شریعت انہیں تورات عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی کلام کرنے کی وجہ سے کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، پھر موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر طور پہاڑ پر آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے ان کے رب نے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب مجھے اپنا دیدار نصیب فرما دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ سکوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ولیکن انظر دیکھو الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ فسوف تران، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اس تجلی نے، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اور پھر جب ان کو ہوش آیا تو عرض کیا بلا شبہ آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں اس دور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، اے موسیٰ میں نے لوگوں میں سے پیغمبری اور ہم کلامی کے لیے تمہیں منتخب کر لیا، لہٰذا جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا اس کو لے لو اور میرے شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام وقت مقررہ پر طور پر پہنچے تو آپ علیہ السلام کو اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا۔
آپ علیہ السلام کے دل میں پھر دیدار کے جذبے نے بھی کروٹ لی. شوق حد سے بڑھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے اپنا دیدار ہی نصیب فرما دیں تاکہ میں ایک نگاہ بھر کے آپ کو دیکھ ہی سکوں. جواب ملا کہ تمہاری آنکھیں میرے دیدار کی تاب نہ لا سکیں گی. تم اس پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ میری تجلی کی تاب لے آیا، اپنی جگہ پر برقرار رہا، تو پھر آپ بھی مجھے دیکھ لینا. جب پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہوئی تو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ اپنی جگہ برقرار نہ رہ سکا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس منظر کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی اور دوبارہ ایسا سوال کرنے سے توبہ کر لی. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا. میں نے تمہیں تمام لوگوں سے فضیلت دے کر شرف رسالت سے سرفراز فرمایا ہے. البتہ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لوگوں سے افضل ہیں، اور انہیں تمام انبیاء کرام کی امامت کا شرف بھی حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی تا قیامت قائم رہے گی انشاءاللہ. وَكَاتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تورات تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، اور کہا تم ان کو پوری مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو ان اچھے احکام پر عمل کرنے کا حکم دو. ان قریب میں تمہیں نافرمان لوگوں کا ٹھکانہ دکھاؤں گا. سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ، میں زمین میں ناحق تکبر کرنے والوں کو اپنے احکامات سے دور رکھوں گا. اگر یہ لوگ میری تمام نشانیاں دیکھ بھی لیں تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر ہدایت کا راستہ ان کے سامنے آ بھی جائے تو وہ اس کو نہیں اپنائیں گے، اور اگر یہ گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اسے اختیار کر لیں گے. اور اس کا سبب صرف یہی ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان سے غافل رہے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، اور انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے. فرمایا تورات سمیت اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کسی بھی کتاب کو جو لوگ بھی ٹھکرائیں گے، اللہ کی بندگی سے اعراض کریں گے، ان کا شمار تکبر اور غرور کرنے والوں میں سے ہوگا. انہیں کتاب و حکمت کی سمجھ ہی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کبر و غرور سے بدترین کوئی صفت نہیں ہے. فرمایا کہ جو بھی تمام دلائل دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظمت پر ایمان نہیں لاتا، اس کی شریعت پر عمل نہیں کرتا، حق اور رہنمائی کو قبول کرنے کی بجائے گمراہی اور تباہی کی طرف جاتا ہے، روز قیامت اس کے کفر نافرمانی کی وجہ سے اس کے اچھے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کو ملاقات کو جھٹلایا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے. واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے طور پر جانے کے بعد اپنے زیورات جمع کر کے اس سے ایک بچڑا بنا لیا جس سے گائے کی آواز نکلتی تھی. الم یروا انہ لا یکلمہم، کیا انہوں نے بنی اسرائیل نے نہیں دیکھا کہ وہ بچڑا نہ تو ان سے کوئی بات کر سکتا ہے، نہ ہی انہیں سیدھی راہ دکھا سکتا ہے. اتخذہ وکانوا ظالمین، پھر بھی انہوں نے اسے اپنا معبود بنایا اور وہ ظالم ہو گئے. ولما سکت فی ایدیہم وراءوا انہم قد ضلوا، اور جب وہ نادم ہوئے، انہیں معلوم ہوا کہ وہ گمراہ ہو گئے، تو کہنے لگے ہمارے رب نے اگر ہم پر رحم نہ کیا تو ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان، موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو کہنے لگے تم لوگوں نے میرے بعد بڑی ہی بری حرکت کی ہے. اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کا حکم آنے سے پہلے بچڑے کی عبادت کر دی، جلد بازی کر لی. پھر تورات کی تختیاں ایک طرف زمین پر ڈال دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹنے لگے. کہا ہارون علیہ السلام نے اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلونی، کہ میری ماں کے بیٹے بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر ڈالیں. فلا تشمت بی بالاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، چنانچہ آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں، مجھے ان ظالموں میں شمار نہ کریں. قال رب اغفر لی ولی اخی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دیجئے، ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل کیجئے، آپ تو سب پر رحم کرنے والے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے
تو شیطان نے بنی اسرائیل کو شرک میں مبتلا کر دیا۔ سامری نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے پاس جو کپتیوں کے زیورات رہ گئے تو انہیں جمع کیا، اسے پگھلا کر بچڑے کا مجسمہ بنایا، اس کی منہ میں ایک چٹکی وہ مٹی ڈالی جو اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے اٹھائی تھی۔ بچڑے کی شکل کا مجسمہ بن گیا جس میں بچڑے جیسی آواز بھی پیدا ہو گئی۔ جب یہ مجسمہ تیار ہو گیا تو اس نے بنی اسرائیل سے کہا یہ تمہارا معبود ہے، موسیٰ اپنا معبود بھول گئے ہیں، اس کی عبادت کرو۔ بنی اسرائیل اس کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ہارون علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود بھی باز نہ آئے۔ اس سانے کی خبر جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے دی تو وہ کوہ طور پر مدت پوری کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو غصے کی وجہ سے تورات کی تختیاں ایک طرف ڈال دیں اور ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے اور انہیں ڈانٹنے لگے کہ تم نے میری نیابت صحیح انداز میں کیوں نہیں نبھائی۔ ہارون علیہ السلام نے بتایا کہ میری کوششوں کے باوجود یہ لوگ شرک پر جمے رہے، ان کی سرکشی کی نوبت یہاں تک آ گئی کہ یہ تو مجھے بھی قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی اور اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا کی۔ پھر جب غصہ مزید ٹھنڈا ہوا تو قوم کو واضح نصیحت کی، ان کی سنگین غلطی پر ڈانٹا، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے کا کہا تو قوم اپنے شرمناک عمل پر نادم ہو گئی اور مانگنے لگی اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم، بے شک جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی ان پر بہت جلد دنیا کی زندگی میں ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت نازل ہوگی، اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے وہ اللہ کے غضب سے بچ نہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کے لیے سزا مقرر کی کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی، بچڑے کی عبادت کرنے والوں کو قتل کر دیں۔ لہٰذا جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی انہیں بٹھا دیا گیا، باقی کھڑے ہو گئے، پھر اندھیرا چھا گیا، جو کھڑے تھے انہوں نے بیٹھے وہ کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، اور جو لوگ گناہ کے کام کرنے کے بعد توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں تو آپ کا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا سَاقَتْ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو تورات کی تختیوں کو اٹھایا اور ان میں تحریر ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی، لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، اور وہ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ وختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو توبہ کے لیے منتخب کیا تاکہ وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ پھر جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، اگر آپ کو انہیں ہلاک کرنا منظور تھا تو مجھے اس وقت سے پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر دیتے۔ اتہلکونا بما فعل السفہاء منا، کیا آپ ہم میں سے چند کی بے وقوفوں کی حرکت کی وجہ سے سب کو ہلاک کریں گے؟ یہ تو صرف آپ کی طرف سے آزمائش ہے جس کے ذریعے آپ جسے چاہیں گمراہی میں ڈال دیں اور جسے چاہے ہدایت پر قائم رکھیں۔ آپ ہی ہمارے کارساز ہیں۔ ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین، اور ہم پر ہمیں بخش دیں، ہم پر رحم فرمائیں اور آپ بہترین معاف کرنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے منتخب کردہ 70 لوگ جنہیں موسیٰ علیہ السلام توبہ کے لیے بخشش کے لیے کوہ طور پر لائے، جب انہوں نے اللہ کا کلام سنا تو کہنے لگے کہ جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ہم نہیں ایمان لائیں گے۔ اس نامعقول سوال پر ایک ہولناک کڑک نے انہیں پکڑ لیا جس سے وہ سب کے سب مر گئے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگنے کے لگے کہ اے اللہ، ان بیوقوفوں کی کرتوتوں پر ہمارا مواخذہ نہ کیجیے۔ میں نے تو توبہ کے لیے یہ 70 آدمی چنے تھے، اب جب میں بنی اسرائیل کی طرف واپس جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا؟ ان میں سے جب کوئی ایک بھی میرے ساتھ نہ ہوگا تو پھر مجھ پر کون ایمان لائے گا؟ اے اللہ، ہماری توبہ قبول فرمائیے۔ دیر تک اسی طرح توبہ کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کی، آپ کی دعا قبول کی اور ان سب کو دوبارہ زندگی دے دی۔ وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اور ہمارے حق میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی لکھ دیجئے، ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، اللہ نے فرمایا میں جسے چاہتا ہوں اپنے عذاب میں مبتلا کرتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ ان قریب میں وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور جو لوگ ایسے رسول امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جن کا ذکر وہ تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں تو لوگوں کو نیک بات کا حکم دیتے ہیں۔
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور بری باتوں سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال، گندی چیزوں کو حرام بتاتے ہیں، اور لوگوں پر بوجھ ہلکا کرتے ہیں، اور وہ بندشیں کھول دیتے ہیں جس میں لوگ جکڑے ہوئے تھے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور چنانچہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا، ایسے لوگ ہی پوری طرح کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں سابقہ شریعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تذکرے، اوصاف اور نصیحتوں کا بیان ہے جو انبیاء کرام اپنی امت کو کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانے کا حکم دیتے اور ناپاک چیزوں کے استعمال سے منع فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے دنیا بھر کے فصیح و بلیغ عاجز آ گئے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات پیش کی، ان کی صداقت و حقانیت کی ایک دنیا معترف ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ قُلْ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، جس کی بادشاہی تم آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تم اللہ اور اس کے نبی امی نبی پر ایمان لے آؤ۔ الذی وہ یؤمنوا باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، جو خود اللہ اور اس کے احکامات پر ایمان رکھتا ہو، اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ ان میں کوئی فخر نہیں، میں کائنات کے ہر انسان کی طرف خیر خواہ و گورا ہو یا کالا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور 1 ماہ کی مسافت پر میرا رعب دشمن کے دل میں ڈال کر میری مدد کی گئی، مال غنیمت حلال کر دیا گیا، روئے زمین کا ہر حصہ مسجد اور پاک کرنے والا تیمم کے قابل بنا دیا گیا، مجھے شفاعت عطا کی گئی جو میں نے اپنی امت کے موحدین کے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہودیت اور عیسائیت میں نجات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بعثت کے بعد جس یہودی یا عیسائی تک میرا پیغام پہنچے اور وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کی رہنمائی کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتی ہے۔ وقت آناہم اسناتا عشرتا اسباطا اماما، اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 جماعتوں میں تقسیم کیا۔ جب قوم نے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ عصا پتھر پر مارو، تو اس نے پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا۔ ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، ان پر من و سلوہ نازل کیا، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں بطور رزق دی ان میں سے کھاؤ۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور ان لوگوں نے برے اعمال کر کے ہمارا نقصان نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کے 12 قبائل کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے وجود میں آئے۔ ہر قبیلے پر اللہ تعالیٰ نے ایک نگران مقرر کیا تھا۔ سورہ بقرہ اور سورۃ المائدہ کی تفسیر میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں من و سلوہ اور 12 چشموں کی تفسیر۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُولُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّادًا، اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ اس بستی میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے تمہارا جی چاہے کھاؤ، اور حطتن کہتے رہو اور سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، نیک کام کرنے والوں کو ہم زیادہ اجر دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی، اور ان میں سے ظالموں نے جو کلمہ حطتن پڑھنے کا حکم دیا گیا وہ بدل ڈالا، تو ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے نبی آپ ان یہود مدینہ سے اس بستی اعلیٰ کے متعلق پوچھئے جو دریا کے ساحل پر واقع تھی، وہ ہفتے کے دن حد سے گزر جاتے تھے۔ اِذْ يَعُودُونَ فِي السَّبْتِ، وہ ہفتے کے دن حد سے گزر جاتے، اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا،
اور وہ ہفتے کے دن مچھلیاں خوب دریا میں ظاہر ہوتی، ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں غائب رہتی، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اسی طرح ہم ان کی آزمائش کرتے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ، اور جب قوم کے کچھ دوسرے لوگوں نے اس برائی سے روکنے کا کہا، اللہ مہلکوہم او معذبوہم، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت سزا دینے والا ہے؟ تو برائی سے روکنے والوں نے جواب دیا، اس لیے کہ ہم تمہارے رب کے سامنے حجت پوری کرنے کے لیے عذر پیش کریں اور شاید کہ یہ نافرمان لوگ اللہ سے ڈر جائیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ، پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان کو تو بچا لیا جو برائیوں سے روکتے تھے، اور نافرمانی کرنے والوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ فَلَمَّا أَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، پھر جب انہوں نے اس معاملے میں انتہائی سرکشی کی جس سے انہیں منع کیا گیا تھا تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے دور کے یہودی علماء سے سابق یہودیوں کے واقعات کے متعلق پوچھیں جب انہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی تھی تو ان کی کرتوتوں اور زیادتیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ جس طرح مسلمان جمعے کے دن اور عیسائی اتوار کے دن عبادت کرتے ہیں، اسی طرح یہودیوں کے لیے اللہ رب العزت نے ہفتے کا دن عبادت کا مقرر کیا تھا۔ یہود کی ایک بستی دریائے شور کے کنارے آباد تھی، وہاں کے باشندے مچھلیوں کا شکار کر کے اپنا گزر بسر کرتے۔ اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش کے طور پر ہفتے کے دن شکار سے منع فرما دیا، اور دریا میں ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آنے لگیں جبکہ دوسرے دنوں میں کم آتی۔ چنانچہ ان میں سے ایک گروہ نے دریا کے کنارے تالاب بنا لیا جسے ہفتے کے دن بھر لیا جاتا، مچھلیاں جب اس میں آ جاتی تو اسے بند کر لیتے، پھر دوسرے دن ان مچھلیوں کا شکار کر لیتے۔ ان کا یہ ہیلا صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف تھا۔ اس بستی میں رہنے والے 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ تو ہیلا تراش کر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے والے تھے، کچھ اس ہیلا سازی سے منع کرنے والے تھے، اور ایک جماعت خاموش تھی، نہ وہ شکار کرتی تھی نہ ہی شکار کرنے والوں کو روکتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب لوگ برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور پھر بھی اس کو نہیں روکیں گے تو قریب ہے کہ برائی کرنے والوں اور برائی سے نہ روکنے والوں سب پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ آج ہمیں بھی اس بات پر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کیا ہمارے ارد گرد جب کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ہم اس کو روکتے ہیں؟ نہیں روکتے، نہیں ہم نے نہیں کہنا کچھ، وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہم نے نہیں یہ بات ان سے کہنی، وہ تو ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ ہم ناراضگیوں کو دیکھ لیتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم منع کر دیں، اصلاح کے لیے بھی منع نہیں کرتے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَا رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جب آپ کے رب نے یہ اعلان کیا کہ قیامت تک ان پر ایسے عذاب شخص کو مسلط کرتا رہے گا جو انہیں شدید تکلیف پہنچاتا رہے گا، بلا شبہ آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور یقیناً وہ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّامًا مِّنْهُمْ صَالِحُونَ، ہم نے ان یہود قبیلوں میں تقسیم کر کے زمین میں پھیلا دیا، ان میں کچھ نیک تھے کچھ اس کے بد تھے، اور ہم ان کو خوشحال اور تنگ دستی کے ذریعے آزماتے رہے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ فخلف من بعدہم خلف وارثوا الکتاب یاخذون عرض ھذا الادنی، اور پھر ان نیک لوگوں کے بعد ایسے لوگ جانشین بنے جو کتاب تورات کی تعلیم حاصل کر کے دنیا کی زندگی کا حقیر مال سمیٹنے لگے اور کہنے لگے ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی۔ وَإِن یَأْتِہِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ یَأْخُذُوهُ، حالانکہ پھر اگر ان کے پاس ویسا ہی گھٹیا مال آئے تو یہ اس کو بھی آر لے لیں گے۔ کیا ان سے کتاب میں عہد نہیں لیا گیا کہ وہ یہود حق بات کے علاوہ اللہ کی طرف کچھ بھی منسوخ نہیں کریں گے؟ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور انہوں نے کتاب میں موجود تمام احکام پڑھ بھی لیے، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے اور تقوی اختیار کرتے ہیں، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اس آیت مبارکہ میں ان ناخلف علماء کا بیان ہے جو نیک علماء کے بعد آئے اور وہی الہی کے عوض دنیا کا حقیر مال و متاع کے طالب ہو گئے، لوگوں سے رشوت وصول کرتے، ان کی مرضی کے مطابق فتویٰ دے دیتے۔
یہ ناخلف علماء دنیا کے حقیر مال و متاع کے طالب ہونے کے باوجود مغفرت کی امید رکھتے ہیں اور دنیا کی زندگی کے اسباب کی خاطر اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے سے باز نہیں آتے۔ والذین، اور وہ لوگ، یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، تورات کے احکامات کے پابند ہیں اور وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم ایسے نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کریں گے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُمْ ظُلَّاتٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر کھڑا کر دیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ پہاڑ ان کے اوپر گر جائے گا، تو حکم دیا کہ ہم نے تمہیں جو کتاب دی اس کو مضبوطی سے تھام لو اور ذکر کرو، فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، انہیں یاد رکھو تاکہ تم برے کاموں سے بچ سکو۔ موسیٰ جب تورات لے کر آئے، قوم کو شرک میں مبتلا دیکھا، غصہ کیا، غصے میں تورات کی تختیاں رکھیں۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھائیں، بنی اسرائیل کو لے کر سرزمین مقدس کی طرف روانہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکام پیش کیے تو انہوں نے احکام الہی ماننے سے انکار کر دیا۔ اس بات پر اللہ کے حکم سے فرشتے طور پہاڑ کو اٹھا کر لے آئے اور ان کے سروں پر کھڑا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے احکام کو قبول کرتے ہو یا میں تمہیں پہاڑ کو تمہارے اوپر گرا دوں؟ تب مجبوراً بنی اسرائیل سجدے میں گر گئے۔ الحمدللہ اس کی مکمل تفسیر ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں۔ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، ہم نے یہ عہد اسی لیے لیا تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے۔ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا، یا تم یہ کہو کہ شرک کی ابتدا ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم ان کے بعد اولاد ہی تو تھے، پھر کیا آپ ہمیں اس فعل کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے؟ بما فعل المبتلون، جو گمراہ لوگوں نے کیا تھا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نفصل الآیات، ہم بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ شرک سے باز آ جائیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر ان کی پشت سے پیدا ہونے والی اولاد کی روحوں کو جمع کر کے اپنی ربوبیت کا عہد لیا۔ مسند احمد سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ والے دن میدان عرفات میں 9 ذوالحج کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد سے عہد لیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو نکالا، ان کے سامنے پھیلایا، پھر ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم سب آپ کے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ یعنی تمام انسانوں نے روز ازل اقرار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا رب اور سچا معبود ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اے نبی ان لوگوں کو اس شخص کا حال سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیات دی تو وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کی بدولت بلند مرتبہ عطا کرتے، لیکن وہ تو زمین کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، پس اس کی مثال کتے کی سی ہے، اگر آپ اس پر کوئی بوجھ ڈال دیں تب بھی وہ ہانپتا ہے، اس کو چھوڑ دیں تب بھی وہ ہانپتا ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی آپ ان کے واقعات کو بیان کر دیجئے تاکہ وہ غور و فکر کر لیں۔ سَاءَ مَثَلَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلَمُونَ، ان لوگوں کی مثال بہت ہی بری ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات بنی اسرائیل کے ایک عالم کے متعلق نازل ہوئیں جس نے تورات کا علم ہونے کے باوجود دنیاوی مفادات کی خاطر حق کو چھوڑ کر کفر کی راہ اختیار کی تھی۔ یہ آیات
ایک شخص کے متعلق نازل ہوئی مگر حکم عام ہے. ہر ایسے عالم کی مذمت ہے جو دین کا صحیح علم حاصل کرنے اور دین الہی کی روشنی سے منور ہونے کے بعد بھی جہالت کی تاریکیوں میں چلا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہے وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کرے، جب اس کے چہرے سے قرآن کی شادابی جھلکنے لگے، دن بدن دینی عروج پر ہو تو اچانک اس سے ہٹ جائے اور قرآن کریم کو پس پشت ڈال دے، تو ایسا شخص اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوگا. فرمایا لحظ کا مطلب ہے تھکاوٹ یا پیاس. اس کی وجہ سے زبان باہر نکالنے والے کو، تھکاوٹ یا پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالنے والے کو لحظ کہتے ہیں. اور یہ کتے کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی اسے دھتکارے یا اس کے حال پر چھوڑے، وہ شکم سیر ہو یا بھوکا، تندرست ہو یا بیمار، تھکا ماندہ ہو یا توانا، ہر حال میں زبان باہر نکالے ہانپتا رہتا ہے. فرمایا یہی حال اس شخص کا ہے جو تھک چھوڑ کر دنیاوی لذتوں میں لگ جائے، پھر اسے واز کرنا یا نہ کرنا برابر ہو جائے. اس کی حالت ایک ہی رہے گی، دنیا کے مال و متاع کے لیے اس کی رال ٹپکتی رہے گی. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو گمراہ کرتا ہے تو ایسے ہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم نے اپنے ہر خطبے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا من الجن والانس. یقیناً ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے جن کے دل تو ہیں مگر وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں تو ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں، اور کان تو ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں ہیں. یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، یہی لوگ غافل ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، لہٰذا تم ان کو انہی ناموں سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اور ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھو جو اس کے ناموں میں گمراہی اختیار کریں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ایسے لوگوں کو بہت جلد اپنے برے اعمال کی سزا ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ عز و جل کے 99 نام ہیں، جو شخص انہیں یاد کر لے گا وہ جنتی ہے. اسماء حسنہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف دعاؤں میں اللہ کے صفاتی ناموں کا ذکر کرتے اور پھر دعائیں کرتے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کی رہنمائی کرتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف کرتی ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی اور ان سے دشمنی کرنے والے انہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی حق پر قائم رہنے والی جماعت میں سے کر دے. اللہ تعالی ہمیں بھی حق پر قائم رہنے والی جماعت میں سے کر دیجیے. والذین، اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، سنستدرجوہم من حیث لا یعلمون، تو ہم ان کو اس طرح پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی. واملی لہم ان کیدی متین، اور اے نبی میں ایسے لوگوں کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. اولم یتفکروا ما بصاحبہ من جنہ، ایسے لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی پیغمبر کو ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہے. اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، اور کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کی بادشاہت اور اللہ کی مخلوق میں کبھی غور نہیں کیا اور یہ بھی نہ سوچا کہ ان کی زندگی کی مدت ختم ہو رہی ہے؟ پھر اس قرآن کے بعد یہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور وہ ایسے لوگوں کو گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی. فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، اور وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا حادثہ ہوگا، وہ تمہارے پاس اچانک ہی آ جائے گی.
یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمھا عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. وہ تم سے پوچھیں گے، تم سے پوچھتے ہیں کہ جیسے آپ اس کی پوری تحقیق کر چکے ہوں. فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے. قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا تھا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے کہ قیامت کب آئے گی. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ ایک اجنبی شخص کی شکل لے کر جبرائیل علیہ السلام لوگوں کو دین سکھانے کے لیے تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام، ایمان، احسان کے متعلق پوچھا. پھر یہ بھی پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. اللہ عز و جل کے سوا کسی کو بھی قیامت کا علم نہیں ہے، نہ مجھے نہ تمہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 34 تلاوت فرمائی. کہا 5 باتوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پہلی، قیامت کب آئے گی. دوسری، بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. تیسری، ماں کے رحم کی کیا حالت ہے. چوتھی، مستقبل میں کیا حالات ہوں گے. اور 5ویں کہ انسان کس زمین میں فوت ہوگا. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب. فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات کے لیے بھی نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی نقصان کا، مگر جو اللہ چاہتا ہے. اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا. مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. میں تو صرف ڈرانے والا اور ایمان والوں کو جنت کی بشارت دینے والا ہوں. هو الذی خلقکم من نفس، وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی تاکہ وہ بیوی سے سکون حاصل کرے. پھر جب مرد اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو اس کو ہلکا سا حمل ٹھہرتا ہے. فلما تغاشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اسقلت دعوا اللہ ربہما. اور پھر وہ اس حمل کو لیے چلتی پھرتی ہے. پھر جب وہ حمل کی وجہ سے بوجھل ہو جاتی ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے رب سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، کہ اگر آپ ہمیں تندرست اولاد عطا فرمائیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہو جائیں گے. فرمایا اللہ عز و جل اس آیت میں ایسے میاں بیوی کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ جن کے ہاں اولاد کی امید ہوتی ہے. جو بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے والدین کے دل میں مختلف خطرات پیدا ہوتے ہیں. انسانی فطرت ہے کہ خطرات میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. دونوں میاں بیوی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، شکر گزاری کا عہد کرتے ہیں. جب اللہ رب العزت دعائیں قبول کرتے ہیں، صحیح سالم اولاد دے دیتے ہیں، تو پھر اللہ کے ساتھ شریک بنانے لگ جاتے ہیں. شریک قرار دینے سے مراد ہے کہ یا تو بچے کا نام ایسے رکھتے ہیں جس طرح اس کی نسبت اللہ کی بجائے کسی اور مخلوق سے ہو جاتی، جیسے امام بخش، عبدالشمس، بندہ علی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بچہ فلاں بزرگ یا فلاں پیر کی نظر کرم ہے، نعوذ باللہ. پھر اپنے عقیدت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ ہم فلاں بزرگ کے پاس فلاں قبر پہ گئے تھے جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا. یہ انتہائی خطرناک قسم کا شرک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس شرک سے محفوظ رکھے، آمین. فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تو بلند و برتر ہے. فلما آتاہم الصالحا جعل لہ شرکاء فیہما آتاہما. پھر جب اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو تندرست اولاد عطا فرماتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی نعمت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. فتعالی اللہ عما یشرکون، جبکہ اللہ تو بلند و برتر ہے ان میں سے جنہیں وہ مشرکین اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. ایشرکون ما لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، کیا وہ ایسوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جن کا پیدا کرنا تو دور کی بات بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے تھے. ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ شریک ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ وہ خود اپنی مدد کرتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَعْدَاؤْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. اور اگر آپ ان شریکوں کو اچھی بات بتانے کو پکاریں تو وہ آپ کو جواب نہ دے سکیں گے. آپ کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو بلائیں یا خاموش رہیں. فرمایا تمام فوت شدگان لوگ جنہیں مشرکین اپنا معبود بناتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. اسی طرح مشرکین کے خود ساختہ بت قطعی بے اختیار ہیں. فرمایا اگر خود ساختہ معبودوں سے دعا کی جائے تو قبول کرنا تو دور کی بات، وہ تو دعا سن بھی نہیں رہے ہوتے. ان کے نزدیک تو دشمن اور دوست دونوں برابر ہوتے ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. اے لوگو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں. اگر تم سچے ہو تو ضروری ہے کہ جب تم ان کو پکارو تو وہ تمہیں جواب دیں.
अलहुम अर्जुलन यमशून बिहा अम लहुम ऐदिन यबतिशून बिहा। ए नबी, इन मुशरिकों से पूछिए कि क्या इनके माबूदों के पास चलने के लिए पाँव, पकड़ने के लिए हाथ, देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान। कुलिद उशरका अकुम सुम्मा कैदूनी फला तुनजिरून। कह दीजिए कि तुम अपने शुरका को बुला लो, फिर मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए तदबीर कर लो और फिर मुझे भी मोहलत ना दो। इन्ना वलीयुल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब, यकीनन मेरा मददगार अल्लाह है जिसने ये किताब नाजिल फरमाई। वहुव यतवल्लस सालिहीन, और वही नेक बंदों की मदद करता है। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही ला यस्ततीऊना नसरकुम, और तुम अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत करते हो वो तुम्हारी कुछ भी मदद करने की सलाहियत नहीं रखते और ना ही खुद वो अपनी मदद कर सकते हैं। वाइन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्माऊ, अगर तुम इन्हें कोई बात बताने के लिए आवाज दो तो वो सुन भी नहीं सकते। तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो तुम्हें देख रहे हैं, हालांकि वो कुछ भी नहीं देखते। खूजिल अफ़्व वल अम्र बिल मारूफ बिल उर्फी व आरिज अनिल जाहिलीन। ए नबी, आप दरगुजर कीजिए, नेक कामों का हुक्म दीजिए और जाहिलों से किनारा कश हो जाइए। अगर आपको शैतान की तरफ से कोई वसवसा आने लगे तो अल्लाह की पनाह मांग लीजिए। इन्नहु समीउल अलीम, वो खूब सुनने वाला, जानने वाला है। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि अगर लोगों की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ पहुंचे तो वो परेशानियों पर सब्र करने का यहाँ हुक्म दिया गया है। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला शैतान के हमले से बचने का तरीका बयान कर रहे हैं कि अगर तुम पर शैतान हावी हो जाए, तुम्हें अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करे, तो तुम्हें चाहिए कि तुम उसके शर से बचने के लिए अल्लाह की पनाह तलब करो। इन्नल्लज़ीना तक़ू इज़ा मस्साहुम ताइफुम मिनश शैतान, बिलाशुबा अल्लाह के अजाब से डरने वालों को जब शैतानी वसवसा आता है तो वो अल्लाह की याद में लग जाते हैं और सही सूरत हाल देखने लगते हैं। व इख्वानुहुम यमुद्दूनहुम फिल गय्यि सुम्मा ला युक्सिरून, और जो शयातीन के भाई हैं वो इन्हें गुमराही की तरफ खींच कर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। व इज़ा लम तातीहिम बिआयातिन कालू लौ लजतबैतहा, ए नबी, जब आप उनके सामने कोई मौजज़ा जाहिर नहीं करते तो कफ़ार कहते हैं आप खुद क्यों मौजज़ा नहीं बनाते। कुल इन्नमा अत्तबिउ मा यूहा इलैया मिन रब्बी, फरमा दीजिए कि मैं तो उस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरा रब मेरी तरफ भेजता है। इससे वाज़िया दलील है, तुम्हारे रब की तरफ से वाज़िया दलील और ईमान वालों के लिए हिदायत और रहमत है। वाइज़ा कुरियल कुरआनु फस्तमिउ लहु फअनसितु लअल्लकुम तुरहमून, और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। फरमाया कफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मर्जी के मौजज़े तलब करते, कहते ओहद पहाड़ सोने का बना दें तो हम ईमान ले आएंगे। कफ़ार के लिए कुरान करीम से ज़्यादा हैरत अंगेज़ मौजज़ा कोई ना था जिसमें हिकमत और दानाई की तालीम थी और एक नाख्वानदा शख्स की तरफ ऐसा कलाम था जो दुनिया के सारे अदीबों और दानश्वरों के लिए चैलेंज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे उनसे कि अल्लाह ताला ने आपसे कहा कि आप इनको कह दें कि कुरान करीम मेरी सदाकत की सबसे बड़ी दलील है जिसमें समझदारों के बेशुमार दलाइल हैं। यह हदायत और रहमत से लबरेज है। कफ़ार एक दूसरे को मशवरा दिया करते थे कि जब तुम्हारे सामने कुरान की तलावत की जाए तो तुम शोरगुल करना ताकि तुम्हारी आवाज़ गालिब आ जाए। कुरान करीम के अहकामात किसी को न सुनाई दे, जिस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनों को हुक्म दिया कि जब कुरान करीम की तिलावत हो रही हो तो उसका एहतराम बजा लाओ और उसे पूरी तवज्जो से कान लगा कर सुनो और बिल्कुल खामोश रहो, क्योंकि ये सरापा रहमत है। मुशरिकों की तरह शोरगुल ना करो। वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका तज़र्रुअन व ख़िफ़ियतम वदूनल जहरी मिनल कौली बिलगुदूवी वल असाली वला तकुन मिनल गाफिलीन, और ए नबी अपने दिल में अपने रब को आजिज़ी, खौफ और पस्त आवाज़ के साथ सुबह शाम याद करो और गाफिल लोगों में से ना हो जाओ। फरमाया जिन नमाजों में अमाम आवाज़ बुलंद से करात करता है, इन नमाजों में मुक्तदियों को सूरह फातिहा पढ़कर मुकम्मल खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया कि जिसने नमाज में सूरत फातिहा ना पढ़ी
اس کی نماز ناقص ہو گئی۔ فرمایا ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عباداتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ کبھی اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کے لیے صدقہ کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم کسی سفر پر جا رہے تھے، کچھ لوگوں نے زور زور سے دعائیں مانگنی شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اوپر رحم کرو، تم کسی بہرے یا غیر موجود سے دعائیں نہیں مانگ رہے، جسے تم پکار رہے ہو وہ انتہائی دھیمی آواز میں بھی سنتا ہے، وہ تم سے تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فرمایا سورۃ الاعراف کی یہ آخری آیت، اس کی تلاوت کے بعد پڑھنے اور سننے والوں کو قبلہ رخ ہو کر سجدہ کرنا ہے، یہ قرآن کریم کا پہلا سجدہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی سجدے کی آیت آتی تو سجدہ کرتے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے، یہ بخاری مسلم سے ثابت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے کثرت سے سجدے کیا کرو، اگر اللہ کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو اس کے بدلے اللہ عز و جل تمہارا ایک درجہ بلند اور تمہارا ایک گناہ مٹا دیں گے۔ سجدہ تلاوت ہے، سجدہ کر لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہماری سورۃ اعراف مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں کہیں غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہ کریں بلکہ ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ انفال شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق اور سچ بات بولنے کی توفیق عطا کریں۔ سورہ انفال مکی ہے، اس کی 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ انفال غزوہ بدر کے مال غنیمت کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ انفال جنگ میں کامیابی کے بعد دشمن سے ملے ہوئے مال کو کہتے ہیں۔ اس مال میں سے کتاب و سنت کے مطابق غریب مسلمانوں کا حصہ ہے۔ مال غنیمت پہلی قوموں کے لیے حلال نہ تھا، اللہ عز و جل نے یہ احسان صرف مسلمانوں پر فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک عن الانفال، اے نبی یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، کل کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول، کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ والرسول ان کنتم مؤمنین، آپس میں معاملات کی اصلاح کرو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن وہ ہے جو جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ لوگ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ یہی وہ لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے درجات ہیں، ومغفرۃ، مغفرت ہے، ورزق کریم، اور رزق ہے عزت والا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسے بدر کے موقع پر آپ کے رب نے آپ کے گھر سے آپ کو حق کے لیے ساتھ نکالا، اگرچہ مومنوں کی ایک جماعت اسے ناپسند کر رہی تھی۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، اور وہ حق کے متعلق اس کے واضح ہو جانے کے بعد اس طرح بحث کر رہے تھے کہ گویا انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہو اور وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ يَعِيدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى طَائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشِّقْوَى،
یاد کرو جب اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا، یقیناً وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ وہ اپنے احکام کے ذریعے حق کو ثابت کر کے دکھائے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کفار کی جڑیں کاٹ ڈالے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ وہ حق کو غالب اور باطل کو برباد کر دے اگرچہ مجرم لوگ اسے ناپسند ہی کریں۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے، ہم اس سے پہلے اس کے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں، لیکن تھوڑا سا پھر بھی بتا دیتی ہوں کہ مدینے میں مسلمان جب ایک قوت بن گئے، وہ اس موقع کی تلاش میں تھے کہ کفار سے ان کی پہنچائی ہوئی تکالیف کا بدلہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دوران یہ اطلاع پہنچی کہ ابو سفیان کا ایک قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا راستہ روکنے کے لیے 313 مسلمانوں کو لے کر بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ قافلے کا سردار ابو سفیان کو مسلمانوں کی نقل و حرکت کی خبر پہنچ گئی۔ اس نے فوراً اہل مکہ کے پاس مدد کے لیے دوڑایا، اپنا راستہ تبدیل کیا۔ قریش کو جب مسلمانوں کے ارادے کی اطلاع دی تو وہ 1000 مسلح جوان لے کر بدر کے میدان میں آ گئے۔ قافلہ بچ گیا، مگر دونوں گروہوں کا ٹکراؤ ہو گیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو اس میں شدید فتح عطا فرمائی، شاندار قسم کی فتح۔ اس جنگ میں کفار کا بہت زیادہ نقصان ہوا، ان کو 70 کافر جہنم رسید ہوئے، ابو جہل، شیبہ، عتبہ سمیت ان کے کئی سردار مارے گئے، اور 70 کے قریب مشرکین قید ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدوکم بألف من الملائکۃ مردفین، اس وقت کو یاد کرو جب تم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی، بے شک میں تمہاری 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 313 تھے اور مشرکین 1000۔ نبی کریم یہ دیکھ کر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگنے لگے، اتنی دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ نبی کریم بہت دیر تک گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہے، یہ مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے۔ آخر کار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، آپ نے اپنے رب سے بہت کچھ مانگ لیا، اللہ عز و جل اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے، اور اسی پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس کو اللہ نے خوشخبری بنا دیا تاکہ تمہارے دلوں کو تسلی ہو جائے، اور مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ فرمائے جنگ بدر کے موقع پر فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ اس آیت مبارکہ میں اس کی حکمت ہے کہ فرشتوں کے آنے کی اطلاع کرنا اور ان کی امداد کا وعدہ کرنا ان کی دل جمی کے لیے تھا۔ اللہ تو فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی فتح پر قادر تھا، کیونکہ مدد اسی کی جانب سے ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ، آسمان سے بارش برسا رہا تھا تاکہ اس پانی کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے، تم سے شیطانی وسوسے کو دور کرے، تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ فرمایا جنگ بدر میں دشمنوں کی اکثریت اور ان کا ساز و سامان اور اقلیت و بے سرامانی دیکھ کر مسلمانوں پر جو برا اثر پڑا اسے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان پر اونگ طاری کر دی، ان کے دلوں میں موجود خوف غم دور کر دیا۔ اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثابتوا الذین آمنوا، یاد کرو جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ۔ رعبا فضربوا فوق الاعناق وضربوا منہم کل بنان، اور میں ابھی کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں، چنانچہ تم ان کے گردنوں پر مارو اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی ایک باطنی نعمت تھی جس کو اس نے عین وقت پر ظاہر فرمایا تاکہ مسلمان اس کی قدر کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جنگ بدر میں ایک انصاری صحابہ رضی اللہ عنہ نے کسی مشرک کا پیچھا کیا تو اپنے سامنے کوڑا لگنے کی آواز سنی، کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ اے ہیزوم آگے بڑھو۔ اس مشرک کو دیکھا کہ وہ قتل ہو کر گر رہا ہے، اس کی ناک اور چہرے پر کوڑے کے نشانات ہیں۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی بڑے تعجب کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا جس نے اس مشرک کو مارا اور قتل کیا۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ، یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔
ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، اور قیامت کے دن تم یہ سزا چکھو گے اور جان لو کہ کفار کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، اے ایمان والو جب تمہارا کفار کے لشکر سے مقابلہ ہو تو تم ان سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگنا۔ ومن یولیہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال، اور جو شخص ان سے اس موقع پر پیٹھ پھیر کر بھاگے گا مگر جو لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا جماعت کی طرف پناہ لینے والا ہو تو وہ یقیناً اللہ کا غضب لے کر لوٹا۔ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بری ہے رہنے کی جگہ۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اے مسلمانوں غزوہ بدر کے موقع پر تم نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے ان کے قتل کیا۔ اور اے نبی جب آپ نے کفار کی طرف خاک کی مٹی پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ مومنوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب بدلہ دے دے۔ ان اللہ سمیع علیم، بلا شبہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، ایک حکمت کی بات تو یہ ہے بے شک اللہ نے کفار کی چالوں کو کمزور کرنا تھا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر اپنے مبارک ہاتھ اٹھا کر کامیابی کی دعا مانگی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مٹھی بھر خاک اٹھا کر مشرکوں کی طرف پھینک دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک کی اٹھا کر کفار کی طرف پھینک دی۔ یہ خاک ہر مشرک کی آنکھ میں جا کر پڑی اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ ان تستفتیحوا فقد جاءکم الفتح، اے نبی اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ اب اگر تم جنگ سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی سزا دیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِيئَاتُكُمْ شَيْءٌ وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہاری کثرت تمہارے ذرا سے بھی کام نہ آئے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور سنتے ہوئے ان کا کہنا ماننے سے اعراض نہ کرو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ سمیعنا ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ کچھ سنتے نہیں ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے ہیں جو ذرا بھی عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرٌ، اور اگر اللہ ان میں کوئی خوبی دیکھتا ہے تو ان کو سننے کی توفیق دیتا ہے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَا تَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر انہیں یہ توفیق دے بھی دیتا تو تب بھی یہ ضرور اعراض کرتے ہوئے بھاگ جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں اس کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہو تو ان کا کہنا مانو، اور جان لو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس اکٹھے ہونا ہے۔ واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ، تم ایسے فتنے سے بچو جو خاص کر ان لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گناہوں کا مرتکب ہوئے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نیک کام کرنے والے بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ بنی آدم کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان میں، وہ جس طرف چاہا ہوتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کی تعلیم دی، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہوں سے منع نہ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ کشتی پر سوار ہوئے، ان میں سے کچھ نیچے والے حصے میں کچھ اوپر ہیں۔ نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر آتے ہیں جس سے اوپر والوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ نیچے والے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کشتی میں سوراخ کر کے پانی کیوں نہ حاصل کر لیں، اوپر والوں کو تکلیف نہ دیں۔ اب اگر اوپر والے ان کا ہاتھ پکڑ لیں، ان کو سوراخ نہ کرنے دیں تو سارے ڈوبنے سے بچ جائیں گے، ورنہ سارے ہی ڈوبیں گے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اگر کسی محلے میں، شہر میں، کسی مجلس میں کوئی برائی ہوتی دیکھیں تو اسے منع کریں۔ یہ سب مسلمانوں کا
فرض ہے۔ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اس وقت کو یاد کرو جب تم بہت کم تعداد میں تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم اس بات سے ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں۔ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے تمہاری جائے پناہ دی اور اپنی نصرت سے قوت پہنچائی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اماناتکم وانتم تعلمون، اور نہ ہی آپس کی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ یہ آیت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی، جن سے بنو قریظہ کے یہودیوں نے مشورہ کیا کہ وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اور مسلمانوں کے درمیان ثالث بنا لیں، تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ وہ تو تمہیں ذبح کروا دیں گے۔ فوراً بعد ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشاں کر کے خیانت کی ہے، اور انہوں نے اس کی معافی کے لیے 9 دن تک اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھے رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ یہ آیت نزول کے اعتبار سے خاص ہے، مگر حکم عام ہے کہ امانت فرض کی امانت ہے۔ اللہ عز و جل نے فرائض اپنے بندوں کے پاس امانت رکھے ہیں۔ اگر کوئی بہن بھائی ہم سے ایسی بات اپنی زندگی کی یا اپنی ایسی کوئی بات شیئر کر لیتا ہے تو ہمیں اس کی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، تمہارے مال تمہاری اولاد ایک امتحان ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ فرمایا مال اور اولاد کی محبت ہی عام طور پر انسان کو خیانت اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے گریز پر مجبور کرتی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کوئی شخص سچا مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے نفس، والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کریں۔ کیا ہم سب ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مال، اپنے اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اس کی واضح مثال اس وقت ہمارے ملک میں پیش آ رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تم کو نور بصیرت عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اے نبی جب کفار آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا مکے سے نکال دیں، اور وہ تو ادھر سازشیں کر رہے تھے ادھر اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے تنگ آ کر قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشورہ شروع کیا کہ آپ سے کیسے چھٹکارا پایا جائے۔ کسی نے کہا آپ کو قید کر لیا جائے، کسی نے کہا جلا وطن کر دیا جائے، کسی نے یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ کفار نے فیصلہ کیا کہ قریش کے ہر قبیلے میں سے ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے میں ملوث ہو تاکہ کسی ایک قبیلے پر کوئی الزام نہ آئے۔ اسی رات یہ عمل سر انجام دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر آرام کرنے کو کہہ کر گھر سے نکل گئے۔ مشرکین کے گھیرے سے بحفاظت نکل کر غار ثور تشریف لے گئے۔ مشرکین اپنی نیت کے مطابق جب گھر میں داخل ہوئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہی نہیں تھے۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ مشرکین جب غار ثور پہنچے تو دیکھا کہ مکڑی نے جالا بن رکھا ہے، جس سے انہوں نے گمان کیا کہ یہ مکڑی کا جالا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، چنانچہ وہ آپ کو پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا،
جب ان کفار کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو صرف گزشتہ قوموں کی کہانیاں ہیں۔ یہاں قریش مکہ کے غرور و تکبر کا بیان ہے کہ قرآن کی تلاوت سنتے تو کہتے کہ اس میں رکھا کیا، ایسا کلام تو ہم بھی بنا کر لا سکتے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جب ان لوگوں نے، مشرکین مکہ نے کہا کہ اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیجئے یا پھر ہمیں کوئی دردناک عذاب بھیج دیجئے۔ حالانکہ مشرکین مسلمانوں کی مخالفت میں اس حد تک بڑھ گئے جہالت میں کہ انہوں نے یہ بددعا کرنی شروع کر دی کہ اگر تیرا کلام سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش یا کوئی عذاب نازل کر دے۔ ان نادانوں کو یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے تھی، اس لیے کہ اس کے بجائے کہ اے اللہ اگر یہ دین سچا ہے تو ہمیں اس کی ہدایت دے دے، اس کو قبول کرنے کی توفیق دے دے۔ لیکن عقل کے اندھوں نے اللہ سے ہدایت کی بجائے عذاب مانگ لیا جس میں ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ان کو اللہ عذاب کیوں نہ دے حالانکہ یہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، جبکہ یہ اس کے متولی بھی نہیں۔ ان أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ فرمایا مشرکین مکہ اپنے حق میں اس عذاب الہی کو دعوت دی جس کی تاب وہ کبھی لا ہی نہیں سکتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر شفقت کرتے ہوئے رسول اکرم کی موجودگی اور ان کے استغفار کو عذاب کے لیے رکاوٹ بنا دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مشرکین پر عذاب نہ آنے کی دو وجہ تھی، ایک تو اللہ کے رسول کی موجودگی، دوسری لوگوں کا اپنے گناہوں کی بخشش طرف کرنا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، صرف استغفار ہمارے درمیان میں رہ گیا ہے۔ اگر ہم استغفار کرتے رہیں تو شاید اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آنے سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ قبول کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز صرف یہ تھی کہ وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے، لہٰذا تم اپنے کفر کی وجہ سے عذاب سے مزہ چکھو۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیلی، بلا شبہ یہ کفار اپنا مال اس لیے خرچ کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں۔ فسينفقونها ثم تكون علیہم، یہ اپنا مال خرچ کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ ان کے حق میں باعث حسرت بن جائے گا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ والذین، اور وہ لوگ کافر جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم یحشرون، کفار کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، تاکہ اللہ خبیث کو طیب سے الگ کر دے اور خبیث کو ایک دوسرے سے ملا دے، پھر ان سب کو اکٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے۔ اولئک هم الخاسرون، ایسے ہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ فرمایا آخرت میں تو مسلمان اور کفار الگ الگ ہو ہی جائیں گے، مگر دنیا میں بھی اللہ عز و جل مسلمان اور کفار کو الگ الگ کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا آخرت میں اللہ تعالیٰ تمام کفار کو جہنم میں اس طرح اکٹھا کر دیں گے کہ رش کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہوں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کل للذین کافروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اے نبی آپ کفار سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر یہ اپنی اس روش پر قائم رہیں گے تو سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو اسلام لا کر خلوص سے عمل کرتا رہا اس کے جاہلیت کے برے اعمال کی باز پرس نہ ہوگی، اور جس نے اسلام لا کر بھی برے کام کیے اس سے اس کے اگلے پچھلے تمام اعمال کی باز پرس کی جائے گی۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اے مسلمانوں تم ان سے اس وقت تک جہاد کرو جب تک کہ ان میں فتنہ نہ رہے اور مکمل دین اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر یہ شرک سے باز آ جائیں تو اللہ ان کے اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں کو حکم دے رہے ہیں کہ کفار سے اس وقت تک جنگ کرتے رہو
جب تک کہ کفر و شرک کا خاتمہ نہ ہو جائے اور اکیلے اللہ عز و جل کی عبادت عام نہ ہو جائے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لیں، پھر جب وہ کلمہ پڑھ لیں تو مجھ سے اسلامی حق کے علاوہ اپنی جانیں اور مال محفوظ کر لیں گے اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اور اگر یہ کفار حق سے منہ پھیر لیں تو جان لو کہ اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، وہ بہت ہی اچھا کارساز اور بہت ہی اچھا مددگار ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت مسلمانوں کو اس وقت تک جہاد جاری رکھنے کا حکم دے رہے ہیں جب تک کہ شرک و کفر کا فتنہ دنیا سے مٹ نہ جائے۔ عروہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ شروع اسلام میں جو مسلمان ہوتا اسے تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا، جو ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ مسلمان وہاں سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ مشرکین کو یہ بات ناگوار گزری، انہوں نے حبش کے بادشاہ کو ورگلانا چاہا مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر جب مدینے میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو مسلمانوں پر مزید سختی کر دی گئی۔ یہ مسلمانوں پر دوسری آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو طاقت عطا فرمائی، انہیں کفر و شرک کے خاتمے تک کفار و مشرکین سے جنگ کا حکم دیا اور مسلمانوں سے مدد کا وعدہ فرمایا۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہمارا 9واں پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں کہیں غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، ہماری پکڑ نہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا ذوالجلال والاکرام یا ارحم الراحمین ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا۔ یا ارحم الراحمین ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر۔ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ہب لی من الصالحین۔ رب ہب لی من الصالحین۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ آپ تو ستار ہیں، عیبوں کو ڈھانپنے والے ہیں۔ اللہ جی آپ تو غفور الرحیم ہیں، بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ جی ہم بڑی ہی ادنا، بڑی ہی گنہگار قوم آپ کے سامنے بیٹھی ہے۔ اللہ ہاتھ پھیلا کر، اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، پر آپ کے پیارے نبی کی امت میں سے ہیں۔ اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا، ہماری توبہ قبول کر لینا۔ اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ اللہ یہ رمضان کا مہینہ جو آپ نے ہمیں عطا کیا، اللہ یہ بھاگا جا رہا ہے۔ اللہ جی یہ مہینہ بھاگا جا رہا ہے، یا میرے مالک اس مہینے میں اپنی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کے گھروں پر نصیب کر دیجئے۔ اللہ جی میرے ساتھ میری جتنی مائیں بہنیں موجود ہیں، اللہ ان سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کر دیجئے۔ اللہ جی آپ کا قرآن سننے کے لیے بیٹھی ہیں۔ اللہ جی یہ میری محبت میں نہیں بیٹھی۔ اللہ جی میری ایک بہن وہ روزانہ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں، میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں، آج نہیں ہیں۔ اللہ جی وہ اگر کسی مناسب وجہ کی وجہ سے نہیں آئی ہیں تو اللہ جی ان کے وہ مناسب کام، وہ حق، وہ جو کام ہے اللہ جی ان کو خیر و عافیت کے ساتھ پورے کرانا،
اور ان کو توفیق دینا کہ وہ دوبارہ سے ہمارے ساتھ اس مجلس میں شریک ہو سکیں۔ اللہ جی ہر طرف خیر و عافیت والے معاملات رکھنا۔ یا رب العالمین ہم سب کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دینا۔ اللہ جی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دینا۔ اللہ جی جو شاعری ظاہری کیے، جو چھپا کر کیے، جو بڑے کیے، جو چھوٹے کیے، جو اللہ جی جان بوجھ کر دیے، جو انجانے میں کر دیے، اللہ جی سب گناہوں کو معاف کر دینا۔ اللہ جی ہماری پکڑ نہ کرنا، اللہ جی ہماری پکڑ نہ کرنا، اللہ جی ہم سب کو معاف کر دینا۔ یا رب العالمین اس وبا کو ہم سب سے دور کر دیجئے جو اس وقت ہم سب کو اپنے گھیرے میں لے کے بیٹھی ہوئی۔ اللہ جی اس وبا کے خوف کی وجہ سے مسجدیں تک بند پڑی ہیں۔ اللہ جی جو ہر سال اعتکاف کرتے ہیں وہ ترس رہے ہیں۔ یا رب العالمین اپنے گھر کے دروازے کھول دیجئے جو سب پہ بند ہوئے ہیں۔ اللہ جی اپنے گھر کے دروازے کھول دیجئے۔ اللہ جی وہی رونقیں دوبارہ کر دیجئے کہ پوری رات صحن حرم میں چکر لگانا، طواف کرنا، کعبہ کو دیکھنا، زمزم کا پانی پینا، اللہ جی دوبارہ سے وہ رونقیں بحال کر دیجئے۔ اللہ جی دوبارہ سے وہ رونقیں بحال کر دیجئے۔ ہم سب کو اپنے در پہ بلا لیجئے۔ اللہ جی ہم سب کو اپنے در پہ حاضری کے لیے بلا لیجئے۔ دل بہت تڑپتا ہے، اللہ جی دل بہت تڑپتا ہے۔ ہم سب کو دوبارہ اپنے در پہ حاضری کے لیے بلا لیجئے۔ یا اللہ ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں، یہ کسی کا کوئی عزیز بیمار ہے، اللہ سب کو اپنی جناب سے، اپنی رحمت سے شفا دے دیجئے۔ اللہ آپ کی رحمت کی، آپ کی شفا کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اللہ سب کو شفا یاب کر دیجئے۔ یا اللہ کوئی دل کا بیمار ہے، کوئی بلڈ پریشر کا بیمار ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی کورونا کا مریض ہے، یا رب العالمین ہر کسی کو، ہسپتالوں کے بیمار، گھروں کے بیمار، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب کر دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر کر دینا۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر کر دینا۔ یا میری مالک ہم سب کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دینا۔ اللہ مرتے وقت منہ پر کلمہ شریف جاری کر دینا۔ یا اللہ نزا کا وقت آسان کر دینا، اللہ جی نزا کا وقت آسان کر دینا۔ یا رب العالمین ایمان نامہ دائیں ہاتھ میں دے دینا۔ اللہ جی منکر نکیر کے سوال آسان کر دینا۔ اللہ جی قبروں کو کشادہ کر دینا۔ اللہ جی قبروں میں جنتی کھڑکیاں کھول دینا۔ یا اللہ پل صراط سے آسانی سے گزار دینا۔ اللہ جی عرش کا سایہ نصیب کر دینا۔ یا اللہ نبی کریم کے امتی اللہ ان کی شفاعت نصیب کر دینا۔ اللہ نبی کریم کے جھنڈے تلے اکٹھا کر دینا۔ اللہ نبی کریم کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب کر دینا۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دینا۔ اللہ ہمیں بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل کر دینا جو بغیر حساب کے اندر جائیں گے۔ اللہ ہمارے بھی حساب کتاب نہ لینا، اللہ ہمارے حساب کتاب نہ لینا۔ اللہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دینا۔ یا رب العالمین ہم سب کو، یا اللہ ہم سب کو ہماری غلطیوں کوتاہیوں پر معاف کر دیجئے۔ اللہ ہماری دنیا آخرت اچھی کر دیجئے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کر دیجئے۔ اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دیجئے۔ اللہ ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والیاں بنا دیجئے۔ اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے خامدوں کو نمازی بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو قرآن کو سمجھ کر، پڑھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کیجئے۔ یا رب العالمین بے گھروں کو گھر دے دیجئے۔ یا اللہ جن کو دیے ہیں ان کو اس میں رہنا بسنا نصیب کر دیجئے۔ یا رب العالمین ان سب کے گھروں پر اور میرے گھر پر بھی اپنی رحمتیں، برکتیں نازل کر دیجئے۔ یا رب العالمین یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار دے دیجئے۔ یا اللہ جن کو روزگار دیے ہیں اللہ ان کے روزگاروں میں برکت عطا کر دیجئے۔ یا اللہ بے اولادوں کو زندگی والی نیک صالح اولاد عطا کر دیجئے۔ یا اللہ میری بہنیں ارم منصور، رابعہ نعمان، ختیجہ وقاص، سدرہ عمر، کرن زہیب، یا اللہ انم عمیر، یا رب العالمین زنیرہ، مہرین، ختیجہ، یا میرے مالک میری کتنی بہنیں بیٹیاں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھی ہیں، اللہ آپ کے لیے تو مشکل نہیں ہے، ان کی گودیں ہری کر دیجئے۔ اللہ آپ کے لیے تو ایک کن ہے بس،
اللہ وہ کن ان کے حق میں کہہ دیجئے، یا میرے مالک وہ کن ان کے حق میں مقبول کر لیجئے، اللہ ان کو زندگی تندرستی والی نیک صالح اولاد دے دیجئے، یا اللہ آمنہ سلمان کو بھی زندگی تندرستی والی نیک صالح اولاد دے دیجئے، یا رب العالمین جن کو بیٹیاں دیا ان کو نیک بیٹے دے دیجئے، یا اللہ انمول کو، یا اللہ کمل کو، زینب کو، یا اللہ مہک کو زندگی والے نیک بیٹے دے دیجئے، حنا کو، یا اللہ ان کو زندگی والے نیک بیٹے دے دیجئے، یا رب العالمین یا اللہ جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو بیٹیاں بھی دے دیجئے، یا اللہ جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو نیک بیٹیاں دے دیجئے، یا اللہ جو میری بہنیں آپ سے مانگتی ہیں، اللہ مجھے نہیں پتہ دلوں میں کیا لے کے بیٹھی ہیں، اللہ ان کے دلوں کی جائز حاجات کو پورا کر دیجئے، یا اللہ انکل الیاس کو صحت تندرستی والی زندگی دے دیجئے، یا رب العالمین یا اللہ آنٹی نائلہ کو صحت تندرستی والی زندگی دے دیجئے، یا اللہ ہمارے جو بڑے ہمارے سروں پہ سلامت ہیں، اللہ ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے کر سلامت رکھنا، یا اللہ ہمارے جو بڑے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کر دینا، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل کر دینا، یا رب العالمین ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل کر دینا، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دینا، یا اللہ میرے ابو اور ابو جی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کر دینا، اللہ میرے ابو اور ابو جی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کر دینا، اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا، اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا، اللہ میرے ساتھ موجود میری بہنوں میں سے اگر کسی کے والدین چلے گئے تو اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کر دینا، جن کے ہیں اللہ ان کو صحت تندرستی کے ساتھ سلامت رکھنا، یا رب العالمین جو ماں باپ بچیوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں اللہ ان کے نیک جوڑ ملا دینا، یا اللہ مریم اور اس کی بہن کا بھی نیک جوڑ ملانا، اللہ ان کے دلوں کی ساری جائز خواہشات کو پورا کر دینا، یا رب العالمین جن گھروں میں شیطان نے ڈیڑے ڈال رکھے ہیں، میاں بیوی میں نا اتفاقی ہے، یا اللہ ان گھروں سے شیطان کے ڈیڑے دور کر دیجئے اور آپس میں پیار محبت پیدا کر دیجئے، اللہ جی ہمارا میم کو صحت تندرستی دینا، ان کے گھر پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرنا، یا اللہ ان کے عثمان کو صحت تندرستی والی زندگی دینا، یا رب العالمین یا اللہ ہماری پوری ایف این ایف کی ٹیم عائشہ جی، فئی، رابی، سارہ، ثنا، موبی، یا رب العالمین سائمہ جی، ساجی جی، دعا، سمی سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرنا، یا اللہ ساجی جی بیمار ہیں، سائمہ جی بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت تندرستی دینا، یا اللہ ثنا بیمار ہے اس کو بھی صحت تندرستی والی زندگی دینا، یا اللہ اپنے بچوں کے سروں پر سلامت رکھنا، یا رب العالمین جو مانگتی ہیں ان کو نواز دینا، یا اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب کر دینا، یا میرے مالک موبی کے بچوں کو حافظ قرآن بنا دینا، یا اللہ اس کے ابو کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کر دینا، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا پر آپ کو تو دینا آتا ہے، یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دینا، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دے دینا، یا رب العالمین آپ کے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں، یا اللہ آپ کے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں، یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نواز دینا، یا رب العالمین جو دیا ہے اس پر ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق دینا، یا رب العالمین جو بھی پڑھنے پڑھانے میں غلطی ہوئی ہوگی اللہ اس کو معاف کر دینا، اللہ اس پہ پکڑ نہ کرنا، اللہ اس پہ پکڑ نہ کرنا، معاف کر دینا، صحیح اسلامی سمجھ، دین کی سمجھ عطا کرنا، اللہ مجھے بھی عمل کرنے والوں میں سے بنا دیجئے، اللہ مجھے قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے والوں میں سے بنا دیجئے، یا رب العالمین ہم سب کو معاف کر دیجئے، اللہ میرے بیٹے کو دین کے لیے چن لیجئے، اللہ میرے محمد بن عقیل کو ماں باپ کا فرما بردار اور دین کی راہ میں چن لیجئے، اللہ اس کو دین کے راستے پر چلا دیجئے، اللہ اس کو نیک بنا دیجئے، اللہ اس کو نیک بنا دیجئے، یا اللہ ہم سب کے خامدوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ان کے کاروباروں میں برکتیں عطا کرنا، یا اللہ میاں بیوی کی جوڑیوں کو سلامت رکھنا، اللہ دونوں کو سلامت رکھنا، یا رب العالمین جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان پہ پکڑ نہ کرنا، یا میرے مالک جو بھری بیٹھی ہیں اللہ ان کو ان کی بھری گود اٹھانا، یا اللہ صحت تندرستی زندگی والی نیک اولاد دے کے فارغ کرنا، یا اللہ آنے والی اولاد ان کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں بن کر نازل ہو، اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے،
اللہ سب کے گھروں پر اپنی آسانیاں کر دینا۔ اللہ میں نہیں جانتی کہ میری بہنیں جو 2 گھنٹے سے میرے ساتھ یہاں بیٹھی ہیں اپنے دل میں کیا کیا خواہش لے کے بیٹھی ہیں۔ اللہ آپ کا دین سیکھنے بیٹھی ہیں، ان کی اسی بات کو پسند کر لینا، ان کے گھروں پر اپنی رحمتیں کرنا، ان کے دلوں پر اپنی رحمتیں کرنا، جو جو مانگتی ہیں جائز خواہشات کو پورا کر دینا۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دینا، اللہ ہم سب کو معاف کر دینا یا رب العالمین۔ جو مانگا ہے وہ بھی دے دینا، جو مانگنے سے رہ گیا اللہ جی وہ بھی دے دینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ یا رب العالمین میرے بھائیوں کے کاموں میں برکت عطا کر دینا، یا اللہ عثمان لکیمانی کی پریشانیاں دور کر دینا، اللہ ان کو ہدایت دے دینا، اللہ ان کو ہدایت دے دینا۔ اللہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تیری محبت میں ہمارا خیال کرتے ہیں، اللہ تو بھی ان کا اسی طرح سے خیال کرنا، اللہ تو بھی ان کا اسی طرح سے خیال کرنا، اللہ ان پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرنا۔ یا اللہ جو بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی معاوضے کے ہمارا خیال کرتے ہیں، اللہ ہماری مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اللہ آپ بھی ہر وقت ان کی مدد کے لیے تیار رہنا۔ اللہ آپ ان کے اوپر ان کے گھروں کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرنا، خامند بیوی میں پیار محبت پیدا کرنا، ان کے بچوں میں اگر کوئی پریشانی ہو تو وہ بھی دور کر دینا یا رب العالمین، ہم سب کو معاف کر دینا یا اللہ، ان کے گھروں کے اوپر سے پریشانیوں کو دور کر دینا اور اپنی رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ نازل کرنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔